السلام علیکم بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں اردو کمار بھارتی کی 10ویں جماعت کی کتاب میں سے حصہ نظم میں سے دوسری نظم باغ نخلا کے مسافر پر سلام۔ اسے لکھا ہے سلیم شہزاد نے۔ پہلی بات میں بتایا گیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہر نظم کی ایک خاص ہیئت ہوتی ہے، اس کے تمام مصرے ایک خاص آہنگ کی وجہ سے ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نظم زمین کرب و بلا دیکھیے، اس نظم کا ہر ٹکڑا یعنی بند 6 مصروں اور مخصوص قافیوں والا ہے۔ یہ بات ذیل کی نظم میں نہیں ملتی، مطلب نیچے دی ہوئی جو نظم ہے اس میں نہیں ملتی۔ اس کے بہت سے مصرے چھوٹے بڑے ہیں۔ جس نظم کا ایک خاص آہنگ اور لے ہو لیکن جس کے مصرے برابر نہ ہوں اسے آزاد نظم کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ اعلان نبوت کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام شروع کر دیا۔ اپنے رشتہ دار، شہر والے اور پھر دیگر بستیوں کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے میں طائف کا سفر اختیار کیا۔ وہاں کے لوگوں اور مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آوارہ لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سخت ترین دن تھا۔ اسی واقعے کو شاعر نے ذیل کی نعت میں بیان کیا ہے، جو آزاد نظم کی ہیئت میں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں کہی جانے والی نظم کو نعت کہتے ہیں۔ نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بیان کرنے والی نعت مولود نامہ کہلاتی ہے۔ معراج کے واقعے پر لکھی گئی نعت معراج نامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نور پر لکھی گئی نعت نور نامہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر لکھی ہوئی نعت وفات نامہ کہلاتی ہے۔ ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ بھی نعت میں کیا جاتا ہے۔ نعت گوئی کی روایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حسان بن ثابت عربی کے مشہور نعت گو ہوئے ہیں۔ بوسیری کا نعتیہ قصیدہ بردہ بھی عربی کے نعتیہ ادب میں نہایت اہم ہے۔ اردو میں محسن کاکوروی، حالی، احمد رضا خان بریلوی وغیرہ کی نعتیہ تخلیقات کو بہت بلند مقام حاصل ہے۔ اب بچوں، سلیم شہزاد کے بارے میں جان پہچان میں بتایا گیا ہے۔ سلیم شہزاد 1 جون 1949 کو دھولیا، مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے مالیگاؤں میں تعلیم حاصل کی اور درس و تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ اردو اور انگریزی ادب کی تمام اصناف پر ان کی گہری نظر ہے۔ تنقیدی کتابوں کے علاوہ انہوں نے لغات اور اردو قواعد پر بھی کتابیں لکھی ہیں۔ فرہنگ ادبیات دعا پر منتشر جیم سے جملے تک، ویر گاتھا وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ ان کا شمار جدید شعراء میں ہوتا ہے۔ انہوں نے آزاد نظم میں تجربات کیے ہیں۔ ان کی نظموں کے شعری لفظیات عربی فارسی ترکیبوں سے ایک خاص اسلوب بناتی ہیں۔ تو بچوں، یہ تھے سلیم شہزاد۔ اب ہم پڑھتے ہیں جو نعت لکھی گئی ہے، اس کا نام ہے باغ نخلا کے مسافر صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام۔ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا تو مسموم آندھیاں، وہ مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا، مطلب انہوں نے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے طائف کا جب سفر کیا تو اس جگہ پر جب وہ پہنچتے، شہر میں پہنچتے ہیں، تو یہاں پر لکھا ہے اس جگہ پر ظلمت کا اندھیرا چاروں طرف طاری تھا۔ لوگ خدائے واحد کی عبادت نہیں کرتے تھے، تو اس حالت کو ظلمت، اندھیرا کہا گیا ہے۔ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا، مطلب حق کا پیغام ان لوگوں کو پہنچانے کے لیے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف شہر میں پہنچے تو مسموم آندھیاں، مسموم کا مطلب ہوتا ہے بہت زبردست، ٹھیک ہے، بہت خراب آندھیاں، مسموم آندھیاں، ایسی آندھیاں جو ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ تو مسموم آندھیاں اس کے چراغ شمس آسا کو بجھانے کے لیے گرداں ہوئیں۔
اس کے مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ شمس آسا، سورج کی طرح روشن شخصیت، سورج کی طرح روشن ان کے جو اشاعت، ان کی تبلیغ، ان کے بول، چراغ شمس آسا کو بجھانے کے لیے گرداں ہوئی، مطلب طائف کے لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ مجنون و کاہن کہہ کے اس علم ربانی کو کچھ لوگوں نے، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا پیغام سنایا، خدائے بزرگ و برتر کی واحد اللہ تعالیٰ کی عبادت کا انہوں نے پیغام بتایا، دین کی تبلیغ و اشاعت کی، تو بہت سارے لوگوں نے انہیں مجنون کہا، دیوانہ کہا، پاگل کہا۔ اس کے وسوسوں کا روپ جانا، مطلب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں تک پہنچا رہے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو کیا کہا کہ یہ اس کے وسوسے ہیں، مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وسوسے ہیں، اندازے ہیں، جھوٹی باتیں ہیں، وہم ہیں۔ وہ تو تشکیک و گمان و وہم سے آزاد تھا، وہ تو مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے شک کی نظروں سے دیکھا، کہا کہ یہ مجنون ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں، اپنے دل و دماغ سے کچھ باتیں بنا کر بیان کر رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تانے کسے گئے، فقرے کسے گئے، تو یہاں پر وہی بات بتائی گئی ہے کہ وہ مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر طرح کی شک سے، ہر طرح کی گمان سے، ہر طرح کے وہم سے آزاد تھے، لیکن چہار اطراف مسموم آندھیاں، لیکن ان کے چاروں طرف تباہی اور بربادی پھیلانے والی آندھیاں، مطلب وہاں کے لوگ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دے رہے تھے، مجنون قرار دے رہے تھے، جادوگر قرار دے رہے تھے، تو ان کے چاروں طرف وہی تمام اطراف تھے جو انہیں برا بھلا کہہ رہے تھے، وہم و گمان کے بیج بوتے پھر رہی تھیں۔ وہی آندھیاں کیا کر رہی تھیں؟ دوسرے جو لوگ ان کی باتوں سے متاثر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہو رہے تھے، تو ان کو بھی کہہ رہے تھے ارے تم کس کی باتوں میں آ رہے ہو، یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو پاگل ہے، یہ تو مجنون ہے، اس کی بات پر دھیان مت دو، اس کی بات کو مت سنو، اس کی بات پر عمل مت کرو۔ کیا کہہ رہی تھی؟ چاروں طرف وہم و گمان کے بیج بوتے پھر رہی تھی۔ شہر، قریہ، کوچہ، کوئی گھر نہ ان سے بچ سکا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شہر، ہر قریہ، ہر کوچہ، ہر گلی، ہر محلے، ہر گھر میں جا کر دین کی تبلیغ کا، دین کی اشاعت کا کام کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے پر زور دیا۔ اب یہ طائف ہے جہاں آوارہ لڑکے صدقے پیغمبر پہ برساتے ہیں پتھر۔ اب کیا بتا رہے ہیں کہ جب لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باز رکھنے کی کوشش کی کہ آپ اس کام سے باز آ جائیے، آپ اپنے دین کی تبلیغ اور اشاعت یہاں مت کیجیے ورنہ ہم آپ کو نقصان پہنچائیں گے، اب تک تو انہوں نے اپنے بزرگوں کے دین کو چھوڑنا گوارا نہیں سمجھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، تانے تشنے کسے گئے، فقرے کسے گئے، لیکن جب زبان سے کام نہ چلا تو انہوں نے کیا کیا؟ شہر کے آوارہ لڑکوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ طائف ہے جہاں آوارہ لڑکے، طائف کے آوارہ لڑکے صدقے پیغمبر پہ برساتے ہیں پتھر، مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سچے ہیں اس سچے پیغمبر پر کیا کر رہے ہیں؟ پتھر پھینک رہے ہیں، پتھر برسا رہے ہیں، پھول سے پیکر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں، پھول سے پیکر، نازک سا پھول سا جو پیکر ہے، پھول جیسا ان کا جو جسم ہے، اس جسم پر نہ صرف پتھر برسا رہے ہیں، کیسے موسم میں؟ تپتی دھوپ میں، یہاں پر کہہ رہے ہیں دھوپ میں پتھر برسا رہے ہیں۔ لوگ پتھر ہو گئے پتھر اٹھا کر دھوپ میں، لوگوں کے ہاتھوں میں تو پتھر ہے لیکن اب ان کے دل بھی پتھر کے ہو گئے ہیں، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی صداقت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں بھی پتھر ہیں اور ان کے دل بھی پتھر کی طرح سخت ہو گئے ہیں۔ خون میں اپنے نہایا سر سے لے کر پاؤں تک اتنا پتھر برسا رہے ہیں، اتنے پتھر مار رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پیر تک خون میں تر بتر ہو گئے ہیں، خون میں لت پت ہو گئے ہیں۔ جل اٹھا سرخی سے سارا ریت منظر دھوپ میں،
یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ریت جو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے اس ریت پر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خون گرتے چلے جا رہے ہیں، سارا منظر سرخی مائل ہو گیا ہے اور دھوپ اپنی شدت پر، اپنے شباب پر، پتھر ہاتھ میں اٹھائے ہوئے دل پتھر کی طرح سخت ہو چکے ہیں، مضبوط ہو چکے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسا رہے ہیں اور ان کے جسم اتھر سے خون بہتا چلا جا رہا ہے، اتنا کہ ساری ریت بھی خون کے رنگ سے لال ہو گئی ہے۔ بھر گئے نالین گردوں قدر دونوں خون سے، اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دونوں جوتیاں ہیں وہ مبارک جوتیاں بھی خون سے بھر گئی ہیں، خون ان میں منجمد ہو گیا ہے اور اب ریت میں پھیلنا شروع ہو گیا ہے۔ اور کتنے زخم کھائے جسم اتھر دھوپ میں، نہ صرف اتنا بلکہ اور بھی کئی سارے جسمانی تکالیف بھی دی گئیں، روحانی تکالیف بھی دی گئیں، کئی تکالیف کا سامنا، کئی مصیبتوں کا سامنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر میں کیا۔ کہہ رہے ہیں اور کتنے زخم کھائے جسم اتھر دھوپ میں، ان کے جسم پر اور بھی کئی طرح سے تشدد کیا گیا۔ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹ نے نکلا مگر، پھر یہاں پر تکرار کی گئی ہے، سلیم شہزاد سر نے تکرار کی ہے کہ وہ اندھیروں میں، طائف کے شہر میں جو اندھیرے میں اب تک ڈوبا ہوا تھا، اجالے بانٹ نے نکلا مگر، لوگوں کو حق کا پیغام انہوں نے دینا چاہا، مگر ان اندھیروں نے اٹھا رکھا ہو جو سر دھوپ میں، ٹھیک ہے، اپنا سر انہوں نے اندھیروں میں اٹھا رکھا ہے، ٹھیک ہے، باغی ہو گئے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹکلا رہے ہیں، انہیں تکلیفیں دے رہے ہیں، ان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ یہاں کہا ہے ان اندھیروں نے، مطلب ان طائف کے لوگوں نے، طائف کے شہریوں نے اٹھا رکھا ہو جو سر دھوپ میں، کسی طرح بھی ان کی بات سننے کے لیے راضی نہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں، کیونکہ اپنے بزرگوں کے معبودوں کو پوجنا وہ صحیح سمجھتے ہیں۔ جب فرشتہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، جب باغ نخلا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے رک جاتے ہیں، باغ نخلا میں آتے ہیں تو ایک فرشتہ، کون سا؟ کوہ طائف کو ستمگاران طائف پر گرانے کے لیے تیار تھا۔ ایک فرشتہ، کون سا فرشتہ؟ پہاڑوں کا فرشتہ۔ تو پہاڑوں کا فرشتہ ستمگاران طائف، مطلب طائف میں رہنے والے لوگ جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ستم ڈھائے، ان کی راہ میں مشکلات کھڑی کی، ان پر مصائب ڈھائے، ٹھیک ہے، تو فرشتہ، پہاڑوں کا فرشتہ آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ ان ستمگاران طائف کو میں کیا کروں؟ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر دبا دیتا ہوں، آپ ابھی اجازت دیجئے، میں ابھی یہ کام کر دوں گا۔ فرشتہ آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہ رہا ہے کہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں طائف شہر کو رکھ کر اسے دبا دوں گا، سارے لوگ ختم ہو جائیں گے۔ اہل طائف کے لیے رحمت کی وہ جو تھا آزاد تشکیک و گما سے بن گیا، وہ پیکر، وہ شخصیت، وہ انسان جو شک سے باہر تھا، جو وہم و گمان سے باہر تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں پر رحمت کی چادر بن گئے۔ اہل طائف کے لیے رحمت کی چادر دھوپ میں، ابھی بھی دھوپ میں ہیں، دھوپ اپنی شدت پر ہے، لوگوں کی پریشانیوں، تکلیفوں کو اٹھا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باغ نخلا میں آرام فرما رہے ہیں۔ پہاڑوں کا فرشتہ آ کر کہتا ہے آپ اجازت دیجئے، ابھی میں ان لوگوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر دبا دوں، پیس دوں۔ ایسے وقت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل طائف کے لیے رحمت کی چادر دھوپ میں کیسے بن گئے؟ ان طائف کے لوگوں کے لیے جنہوں نے ہر طرح کی پریشانیاں دیں، جنہوں نے ہر طرح کی تکلیفیں دیں، جنہوں نے ہر طرح کے مصیبتوں کے پہاڑ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر توڑ دیے، ان لوگوں کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحم کی چادر بن گئے۔ اے کہ جس نے باغ نخلا کو بنایا گھر سلام۔ اب یہاں پر سلیم شہزاد صاحب
سلام پیش کر رہے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سلام پیش کر رہے ہیں۔ اے کہ جس نے باغ نخلا کو بنایا گھر، سلام، جس نے باغ نخلا کو تھوڑی دیر کے لیے اپنا گھر بنایا آرام فرمانے کے لیے، انہیں سلام پیش کر رہے ہیں۔ باغ نخلا کے مسافر پر سلام، باغ نخلا میں آرام کرنے والے اے مسافر تیرے اوپر سلام ہے اندھیروں میں اجالا تیرا نام، اندھیروں میں صرف تیرا نام ہی اجالے کے لیے کافی ہے، چاروں طرف روشنی پھیل جاتی ہے۔ شہر ظلمت میں ہمارے روشنی کرتا رہے تیرا کلام، پھر یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ہمارے اس شہر ظلمت میں، اندھیروں کے شہر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے جس کلام کو ہم تک پہنچایا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہی کلام اندھیروں میں روشنی بن کر پھیل جائیں، اندھیروں میں روشنی پھیلاتے رہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ ایک واقعہ ہے جو سلیم شہزاد سر نے نعت میں پیش کیا ہے، اور اس میں بتایا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین تبلیغ کی اشاعت کے لیے طائف شہر تشریف لے گئے، تو وہاں کے لوگوں نے ہر طرح سے ان پر مصیبت، ہر طرح سے ان کی مخالفت کی۔ جب زبان سے کام نہیں بنا تو شہر کے جو آوارہ لڑکے تھے ان کے ہاتھ میں پتھر تھما دیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے جائیں۔ انہوں نے ویسا کہا بھی، انہوں نے ویسا کیا بھی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے جب باغ نخلا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے آئے، اس وقت فرشتے نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ابھی میں ان تمام لوگوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر دبا دوں، پیس دوں، تاکہ آپ کی مخالفت کی جو ساری باتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رحمت بن گئے اور کہا کہ نہیں، کہہ رہے ہیں آج یہ لوگ میری بات نہیں مانتے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کے آگے آنے والی جو نسلیں ہیں، ان کی اولاد ہے، وہ ضرور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گی۔ اس طرح آخری بند میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر سلام بھی پیش کیا۔ تو بچوں، یہ تھی ہماری حصہ نظم سے دوسری نظم باغ نخلا کے مسافر صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، جو سلیم شہزاد صاحب نے لکھی ہیں۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ پوری نظم سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ نظم سمجھ میں آئی ہے تو اسے لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ میری جو اور آنے والی ویڈیوز ہیں جو میں 10th کلاس کے لیے بنانے والی ہوں وہ آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچ جائیں۔ دعا میں یاد رکھیے۔ شکریہ۔